اللہ تعالیٰ نے ابھی نماز روزے کا ذکر نہیں کیا ہے کہ جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، جو جنت جانا چاہتے ہیں، ان کا کیا ہے کردار کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور مضبوط باندھے ہوئے عہد کو توڑ نہیں ڈالتے۔ اب دیکھیں پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کا کردار یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اور یہ جو عہد کو پورا کرنا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بات رکھی ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اصل میں یہ جو عہد ہے یا ایگریمنٹ ہے، یہ بنیاد ہے ہماری جو لائف ہے، زندگی ہے، یہ اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ قدم قدم پہ آپ کو جو ہے کوئی ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے، کوئی معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ معاہدے جو ہیں وہ انفارمل ہیں، کچھ فارمل ہیں۔ جیسے فارمل کی ایک مثال نکاح ہے کہ جس میں ایک مرد ایک عورت کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ وہ زندگی گزارے گا، اس کے حقوق دے گا، اور عورت جو ہے وہ اس کے حقوق دے گی، اور اس طرح سے ایک پوری خاندان کی تشکیل اس ایک معاہدے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو دنیا کی جتنے کاروبار ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے کانٹریکٹس ہیں، یہ عہد کے اوپر بیس کرتا ہے۔ بڑی بڑی شپمنٹس ہیں، یہ بغیر اس عہد کے پوری نہیں ہو سکتی، اور جو اس کو پورا نہ کرے تو یہ پورا نظام تلپٹ ہو کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا، یہ اللہ سے کیا ہوا عہد تو سب سے پہلا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا جب ہم اس جسم کی صورت میں نہیں تھے بلکہ روحوں کی صورت میں تھے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان پر گواہ کر کے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا ہم نے؟ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو تھے ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی گواہی ہم سے لی گئی تھی الستو بربکم کی جب ہم روحوں کی شکل میں تھے۔ تو دوستو، انسان کے جو ایک کانشیس مائنڈ ہے اور ایک سب کانشیس مائنڈ ہے، تحت الشعور ہے، یہ جو باتیں ہیں وہ انسان کے تحت الشعور میں اللہ نے ڈالی ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے سے بڑے جو کافر تھے، ہر دور کے کافر جو تھے، نوح علیہ السلام سے لے کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائیں، اور آج کے بھی ہیں، ان کے اندر اللہ کا تصور ضرور ہے، چاہے وہ تصور کیسا مطلب خلط ملط ہو گیا ہو، لیکن اللہ کا تصور ضرور ان کے اندر ہے۔ اور یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ وعدے لیے ہوئے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو اللہ نے ایک وعدہ لے لیا، اب جو اس کے بعد جو چیزیں آئیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یا جتنے بھی صحیفے آئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ الذکر کہا ہے۔ ذکر مطلب یہ کہ یہ ریمائنڈر ہے، یعنی پہلے اللہ نے ہم سے عہد لے کر کے ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ وعدہ کو نبھانے کا ایک سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز ڈال دی۔ اب یہ ریمائنڈر بار بار اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے ہمیں بھیج رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اور جتنا اس کے اندر کریکٹر ان تینوں میں سے اتنا وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اب دیکھیں کہ اس میں
وعدہ جو ہے اس کا ایک جز ہے. یہ 3 باتوں میں سے ایک جو وعدہ خلافی کرنے والا جو ہے وہ منافق کی ایک شکل ہے اس کی. تو دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو بتائی جنت میں جانے کے لیے وہ یہ کہا کہ تم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور مضبوط باندھے ہوئے عہد کو توڑ مت ڈالو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. یہ دوسری شرط ہے جنتیوں کی, جنت جانے کے والوں کے لیے. کیا فرمایا ہے کہ اور ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے, دیکھیں ما امر اللہ بہ یعنی اللہ کا امر ہے, اللہ کا یہ حکم ہے. جیسے اللہ نے نماز روزوں کا حکم دیا ہے, اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو رشتہ داری نبھاؤ. اور رشتہ داری نبھانے کا معاملہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ دار کس کیفیت میں ہے, اس کا لائف اسٹائل کیا ہے, اس کا سورس آف انکم کیا ہے, اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ کس حالت میں رہتا ہے. اگر ہم بالکل ہی نابلد رہیں, بالکل ہی اس کے بارے میں معلومات نہ رکھیں وہ الگ بات ہے, لیکن ہمیں پتہ ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے بالکل قریبی لوگ ہیں. ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کی مدد نہیں کریں گے اس کی مشکل وقت میں تو کوئی دوسرا نہیں کرے گا, اور ہماری جیب میں جو ہے وہ پیسے ہوں اور ہم اس کی مدد نہ کریں تو اللہ تعالیٰ تو ایسی صورت میں کیسے چھوڑ سکتا ہے. کیونکہ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں اور وہ مدد کرنے پہ قادر ہے, لیکن اس کو اپنا پیسہ زیادہ وہ عزیز ہے, وہ نہیں چاہتا کہ وہ پیسے جو ہیں وہ اس سے وہ جنت خرید سکے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوستی کے لیے نہیں کہا کہ یہ دوستی قائم رکھنے کے بڑی وہ احکامات دیے ہوں کہ یہ دوستی نبھانا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ بڑے جو فلمیں بنتی ہیں, بڑے ناولز ہوتے ہیں, اس میں آپ دوستیوں کی بڑی وہ بتائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت جانے والوں کے لیے لازم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری نبھائے. اچھا, رشتہ داری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ دار کبھی بھی آپ کا جو ہے تھینکفل نہیں ہوتا, وہ شکایتیں کرتا ہے, کیونکہ وہ مشکل کام ہے. اب وہ آپ کے قریب ترین لوگ ہیں, چاہے وہ, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافل, کہ بدلے کے طور پر صلہ رحمی نہیں ہوتی. صلہ رحمی کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ میرا جو رشتہ دار ہے وہ مجھ سے اچھے سے بات کرے گا, میرے خیال کرے گا, میری بات سنے گا یا میری آؤ بھگت کرے گا تو میں اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, یا مجھ سے جیسا سلوک کرے گا ویسے میں اس کے ساتھ سلوک کروں گا. یہ بات نہیں کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا سلوک جیسا بھی ہو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کے ساتھ بہتر سلوک کریں, اس کی جب ضرورت پڑے ہم اس کی ضرورت میں کام آئیں. اور اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو کہا جا رہا ہے کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے بری طرح حساب نہ لے لے. اور بری طرح حساب کیوں نہ لے گا اللہ؟ جب آدمی جانتے بوجھتے اگر ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کرے تو اس کو تو دنیا پیاری ہے نا, اس کو تو اپنا جیب پیارا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, جیب کے لیے اس نے جو کچھ کیا وہ اس کو مل جائے گا, لیکن آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو دوستو یہ سب سے جو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ابھی دیکھیں نماز کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, نماز ابھی آگے ہے, اس کے آگے نماز کا ذکر آئے گا. اس کے بعد کہا کہ چونکہ رشتہ داری نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بڑے صبر کی بات ہے, کیونکہ رشتہ دار اگر مجھے 2 سنائے تو میں 4 کیوں نہ سناؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, تم نے صبر سے کام لینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اور وہ اللہ کے چہرے کی خاطر جو ہے وہ صبر کر جاتے ہیں, یعنی کہ غصے کے گھونٹ پی جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ صبر سے کام لیتے ہیں, کیونکہ ان کو اللہ کی خاطر یہ کام کرنا, اللہ کی رضا کی خاطر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو لفظ ہے وجہ ربہم, وجہ کے چہرے کو کہتے ہیں, اللہ کے چہرے کے لیے. اللہ کے چہرے کا جو ہے ذکر ہم نے سنا ہے قرآن احادیث کے اندر, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو ان کی تمام نعمتیں جو نا وہ ہیچ نظر آئیں گی جب اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ ان کو دکھائیں. تو اس چہرے کی خاطر جو ہے وہ
صبر کرتے ہیں، لیکن صبر کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بھی کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو تیسری بات ہوئی صبر کی، اب صبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے حاصل کرنے کا ایک ٹول بھی بتایا کہ کیسے ملے گی صبر۔ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے، یہ صبر حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ساتھ صبر حاصل کرو، صبر حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کا بندہ ہوتا ہے، یہ یعنی عبد اور معبود کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی، بالکل ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے جیسے قیامت کا منظر ہو کہ بندہ ہے، اس کا رب ہے۔ جیسے قیامت کے دن ہم اپنے اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہوں گے کہ وَكُلُّ يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص اللہ کے آگے جو ہے